الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لینا عجائب قدرت کی نشانیاں، دیکھ لینا، عبرت حاصل کر لینا اور اپنا رخ سیدھا کر لینا. سعادت کی کتنی ساری ذرائع اور وسائل اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، مستفید ہوتے جانا. ومن آیات، عجائب قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. خلق لکم، تمہارے لیے اس نے پیدا فرمایا تمہاری اپنی نسل اور نسب اور اپنے قسم اور جسم سے شریک زندگی، یعنی دو چیزیں جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک بنیاد پڑتی ہے. اسی طرح اے بنی نوع انسان، تم بھی اسی طرح ہو. اگر ایک مرد کو ایک عورت کے بغیر کامل نہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح ایک خاتون بھی ایک مرد کے بغیر کامل نہیں ہو. اس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے تمہارے اپنے وجود سے شریک زندگی. رو کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہاں جا کر سکون مل جائے. سمجھ لینا، عورت کو مرد کے پاس سکون ملے، مرد کو عورت کے پاس. کسی کے پاس لاٹھی اور دوسرے کے پاس لمبی زبان نہ ہو، رحمت بنے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے کے پاس آپ کو سکون ملے. اور یہ فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ایک دوسرے کے دل میں، ایک کے لیے دوسرے کے دل میں محبت رکھ دی ہے. میاں بیوی کے اندر یہ جو محبت ہوتی ہے اللہ کی عطیہ ہے. مودت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہو، دوسرے کے ہاتھ بٹاتے ہو، ان ایک دوسرے کے کام آتے ہو، اکٹھے ہو جاتے ہو، اپنا نفع اور نقص ایک سمجھتے ہو. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. عجیب بات ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، شریک زندگی دے دی تمہیں، لیکن کسی اور مخلوق کو لا کر آپ کو نہیں بنا کر دی، کوئی مشین بنا کے نہیں دی کہ یہ لو. شریک زندگی یہ ہے. آپ کے پاس متعدد حیوانات ہیں جن کی بھی ایک روح ہے، ایک وجود ہے، ایک حیثیت اور ایک احساس اور ایک حرکت و عمل ہے. اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، فلان ہے. ان میں ذکر و انثی بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، ان میں بھی جوڑی بنتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مستقل طور پر مادی نر کے کام آئے درد اور تکلیف میں اور وہ اس کے کام آئے. اس کے لیے فرمائے نہیں. یا ان میں سے کسی کو اٹھا کے انسان کو دی جائے کہ یہ ہے تمہارے شریک زندگی، فرمائے نہیں. آپ چاہے لاکھوں اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور بکرے بکریوں کے مالک ہیں، یہ سب آپ کے مال ہیں، آپ کی ضرورت کے مطابق کھائیں، دے دیں، عطیہ کریں، فروخت کریں، کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن شریک زندگی من انفسکم، تمہارے اپنے وجود سے، وہ انسان ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اکثر عورت سے متعلق ذہنوں میں، تہذیبوں میں اور تمدنوں میں جو فرق ہے وہ اللہ کی فرمودات کے مطابق نہیں ہے.
اللہ کے فرمودات کے مطابق یہ تمہارے جسم اور جان کے حصے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا منها آدم علیہ السلام کے وجود سے، تاکہ کل یہ نہ کہا جائے یہ کیا ہے، یہ کون ہے، جس طرح بقیہ گزشتہ دینوں میں تہذیبوں میں یہ بات آتی تھی، کوئی کہتا تھا یہ پلید ہے، کوئی کہتا تھا یہ حیوان ہے، کوئی، اور مشرکین مکہ اور عربی تہذیب میں کوئی مال سمجھا جاتا تھا، ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک بیوی ہے، ایک فلان ہے، یہ سب اس کی میراث ہوتی تھی، لڑکیوں کو لڑکی ہونے کی بنیاد پر مارتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے، زندہ 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 سلامت. اور اسلام نے آ کر فرمایا من انفسکم، تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارے حصے ہیں، دیکھنا ادھر ادھر نہیں جانا، اور حصے کو بھی اتنی عظمت دے دی، اور اس بدبخت انسان کو بھی دیکھ لیں کہ اسلام سے علاوہ کہیں اور اپنے لیے اگر سکون اور سعادت سمجھے تو اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی تہذیب ہے جو خاتون کو اتنا وقار و عزت دے کہ جو اسلام نے اس کو دیا ہے؟ تہذیبوں میں آج کل کی یہ ہے کہ ہر ایک عورت ایک محفل کے لیے شمع بن جائے، موم بتی بن جائے. اسلام کہتا ہے کہ عورت ایک گھر کی زینت اور اس کی چراغ بن جائے، گھر کی زینت اور چراغ بن جائے. اس لیے فرمایا من انفسکم، یہ تمہارے اپنے جسم اور جان سے. اور فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، سمجھ سوچ والے، یہ بات ان کے لیے بڑی نشانی اور دلیل ہے، بڑی حجت کی بات ہے، بڑی پتے کی بات، کام کی بات. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی فرمودات اور طاقتوں اور قدرتوں اور مہربانیوں کے ہم مظاہر دیکھتے رہتے ہیں آیتوں میں، بقیہ باتیں اگلی آیتوں میں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ